جس کی وجہ سے انہیں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اور عید ان کی ہسپتالوں میں گزر گئی، اور عجیب دردناک انہوں نے پوری تفصیل سے کہانی سنائی جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی تشریف لائے، اللہ پاک ان کی آمد کو باعث خیر و برکت بنائے۔ سخت سردی میں لاہور کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ بہت پیارا نام ہے، والد صاحب کا نام بھی بہت پیارا ہے، لاہور کے ایک اچھے علاقے میں رہتے ہیں۔ عمر 30+ سے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، قد ہے 5 فٹ 6 انچ، وزن بھی مناسب ہے، ماشاءاللہ سمارٹ ہیں، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی ہے، نماز روزے کے بالکل پابند ہیں، اور تعلیم بھی اچھی ہے، ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، اور الحمدللہ اچھی خاصی آمدن ہے۔ مکان ان کا ذاتی ہی سمجھ لیں۔ قوم برادری آرائی ہیں، والدین دونوں حیات ہیں، مسلک ان کا سنی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، تعداد ان کے بھائیوں کی 6 ہے، سب شادی شدہ ہیں، ہاں ایک بھائی رہتا ہے۔ اچھا جی، بہن بھائیوں میں ان کا دوسرا نمبر ہے، گھر میں پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی پوری نہیں ہے فی الحال، چھوٹی ہے، پوری کرنے کا ارادہ ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، دینی معلومات۔ اچھا جی، صلاحیت ان کی ویسے تو تعلیم ایم اے نہیں ہے، لیکن صلاحیت ایم اے والوں سے بھی بہتر ہے، بہت ساری خوبی ہیں۔ آج جب میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ جب تفصیلی بات چیت ہوئی تو باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ان کو کروڑوں کی آفر ہوئی اپنی کمپنی کے تحت، مختلف کمپنیوں کو ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے صرف تھوڑی سی رشوت دینی پڑتی تھی، انہوں نے رشوت کی وجہ سے کروڑوں کی آفر کو ٹھکرا دیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے اس کی برکت سے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں۔ یہاں ڈی ایچ اے میں ایسے جگہوں میں جہاں پر گورے ان کے ساتھ ان سے کام کروانے کے لیے جی ان کو کہا گیا، یہ ماشاءاللہ ایمانی عجیب جذبات اور کیفیات ہیں جس کی وجہ سے ان کو گوروں سے بو آتی ہے، اور اپنے خوبصورت انداز سے حکمت بصیرت کے ساتھ اپنے باقی ملازموں سے کہتے ہیں کہ ان گوروں کو میرے سے دور رکھو۔ تو یعنی بہت بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ عجیب آدمی ہیں، لوگ ان کے قریب آنے کو ترستے ہیں اور یہ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بس دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بو آتی ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اونچی ہے، ہم سے بہت نیچے، اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا، تو اس کے باوجود ہمیں غیر مسلموں سے بو محسوس ہوتی ہے، کفر و شرک کی اپنی بدبو ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حساس اور نفیس طبیعت کے مالک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشقت محسوس ہوتی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کافروں کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب آپ نے دن کو لمبا تیرنا ہے، تو مکے میں کہاں کون سا دریا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا ہے، انسانوں کے سمندر میں تیرنا ہے، اور ان کو جا کر دعوت تبلیغ کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس بھائی کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے رزق میں کافی برکت عطا فرمائی ہے۔ اچھا ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، اچھا ان کی پہلی اہلیہ وفات پا گئی، اور ان کی وفات کی دردناک کہانی سن کر میرا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی پچھلے سال ان دنوں بالکل ٹھیک تھیں، رمضان المبارک شروع ہوا، یعنی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب تھا، اچانک چھوٹا پیشاب بند ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اور عید ان کی ہسپتالوں میں گزر گئی، اور عجیب دردناک انہوں نے پوری تفصیل سے کہانی سنائی جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو وہ اللہ پاک کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور آخر وقت میں ان کو جب ہسپتال لیے پھر اس کے بعد وینٹیلیٹر پہ چلی گئیں، تو اس کے آخر ان کے بعد یہ تھی کہ آپ جائیں نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ آخر وقت میں دین پہ چلتے ہوئے دین کی دعوت دیتے دیتے اللہ کے پاس چلی گئیں، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرے سانس کے ساتھ اس کا سانس چلتا تھا، بالکل جیسا یہ چاہتے تھے ویسے اللہ پاک نے ان کو بنایا، اور ان کی تو اسی لیے کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں مجھے ویسی یعنی اچھی خوبیوں والی اور ایسی پیاری صفات والی بیوی کیسے ملے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھائی دعا پڑھواتا ہوں، آپ یہ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ و عما نوالہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے۔ آپ کی بیوی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں خوبیاں تھیں، لیکن اللہ قادر ہیں ان سے بہتر خوبیوں والی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا پڑھیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جی تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ یہ جو اس بیوی کی جدائی کی میرے اوپر بہت بڑی مشقت کا پہاڑ، غم کا پہاڑ ٹوٹا، یا اللہ اس پر مجھے اجر و
ثواب عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو انشاءاللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب شوہر کا انتقال ہوا، حضرت ابو سلمہ کا، بہت آپس میں محبت تھی آپس میں، اور جو ایمان والے نیک لوگ ہوتے ہیں میاں بیوی، ان دونوں کو اللہ پاک بڑی محبت کا انعام عطا فرماتے ہیں کہ آپس میں میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، والدین کی اولاد کی والدین سے محبت، یہ سب آپس کی محبت بھی انعام ہوتا ہے اور اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں، دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بہت محبت تعلق تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب یہ دعا سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جدائی ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ اس سے بہتر شوہر عطا فرمائیں گے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے کروڑوں گنا بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذات اقدس یعنی ان کی بیوی بنا دیا، اور آپ کو ام المؤمنین بنا دیا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بن گئی ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ دعا پڑھ لی، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں بس ایسی بیوی چاہیے جو ان کے 3 پیارے چاند سے بچے ہیں، یعنی تینوں کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے حافظ بنا رہے ہیں۔ ایک بچہ آدھا حافظ بن چکا ہے، تو یہ سارے بچے ماشاءاللہ حافظ بنیں گے، اور یہ ان حافظ بچوں کی ماں بن کر ان کے ساتھ شفقت کرے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی ہماری بہنوں ہم سے رابطہ کریں۔